اب میں جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آ کر چند کلمات سامعین کے گوش گزار کریں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام چیف منسٹر بلوچستان جناب میر عبدالقدوس پزنجو صاحب، وفاقی وزراء جناب مولانا عبدالواسع صاحب، جناب سردار شاہ زین بگٹی صاحب، جناب ہاشم نوتزئی صاحب، جناب مولانا صلاح الدین صاحب MNA، اور اور عمائدین MPs، عمائدین MPs اور چمن کے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے پاس ایسے وقت پہ حاضر ہوا ہوں جبکہ صوبہ بلوچستان جو پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے صوبہ ہے، وہاں پر اس مرتبہ بارشی تباہ کاری اتنی ہوئی جو کہ ناقابل بیان ہے، چاہے وہ چمن ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے وہ لاس بیلا ہے، چاہے وہ جھلمکسی ہے، چاہے وہ نوشکی ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، غرض یہ کہ بلوچستان کے بے شمار علاقوں میں اس مرتبہ بارشی سیلابوں نے 142 لوگوں کی جان لے لی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں مکانات وہ تباہ ہو گئے، مکمل طور پر تباہ ہوئے، جزوی طور پر تباہ ہوئے، اور اس کے علاوہ کھڑی فصلیں ان کا نقصان ہوا، اور بے شمار پل اور سڑکیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ یہ میرا اس تباہ کاری کے نتیجے میں جھلمکسی گیا تھا، آج میں قلعہ سیف اللہ گیا ہوں، ابھی چمن آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اب میں کوئٹہ جاؤں گا۔ اس حوالے سے جناب قدوس پزنجو صاحب وزیر اعلیٰ، ان کی ٹیم PDMA اور چیئرمین NDMA اور صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت میری ذاتی نگرانی میں ہم دن رات مل کر کاوشیں کر رہے ہیں، اور افواج پاکستان، ان کے ہیلی کاپٹرز، ایئر فورس کے، نیوی کے اور آرمی کے افسر اور جوان جو کشتیوں کے ذریعے جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے تھے
ان کو وہاں سے انہوں نے نکالا، راشن پہنچایا. لا انفورسنگ ایجنسیز نے دن رات کام کیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اس مصیبت کے وقت میں نہ صرف صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، بلکہ وفاقی حکومت اور تمام صوبائی اور وفاقی ادارے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ادویات پہنچائی جا رہی ہیں، خوراک پہنچائی جا رہی ہے، خیمے مہیا کیے جا رہے ہیں، ٹینٹس دیے جا رہے ہیں، اور مچھروں کے لیے، اس سے بچنے کے لیے نیٹس مہیا کیے جا رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، پانی، صاف پانی پینے کے لیے پوری کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے مال مویشی کے ان کے علاج معالجے کے لیے ٹینٹس لگائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے وبائی امراض کے لیے اب پورے اقدامات لیے جا رہے ہیں. مگر اگر میں یہ کہوں کہ ان تمام اقدامات کے باوجود سب اچھا ہے، تو یہ قرین انصاف نہیں ہوگا. سب اچھا نہیں ہے، خامیاں بھی ہیں، ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر میں ابھی قلعہ سیف اللہ سے آیا ہوں. وہاں پر ٹینٹس ہیں، وہاں پر میڈیکل کیمپ بھی ہے، ویٹنری کیمپ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے، غفلت کہہ لیجئے، یہ جو بھی کہہ لیجئے، کیمپوں میں خوراک اور پانی موجود نہیں تھی، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اور میں بہت شاباش دیتا ہوں جناب نوجوان وزیر اعلیٰ کو، قدوس پزنجو صاحب کو. انہوں نے فوری ایکشن لیا، ڈپٹی کمشنر اور تمام عملے کو وہاں پر معطل کیا ہے. معطل اس لیے نہیں کیا کہ کوئی ان کی نمود و نمائش ہو، اس لیے کیا کہ پورے صوبے میں باقیوں کے کان کھڑے ہو جائیں، کوئی مزید غفلت کا مرتکب نہ ہو. ان کی باقاعدہ ان کی انکوائری کی جائے گی. چیف سیکرٹری صاحب جو کہ بڑے محنتی آدمی ہیں، میں نے ان سے بھی گلا کیا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ڈی جی جو پی ڈی ایم اے ہیں، میں نے ان سے بھی گلا کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ اس طرح چیف منسٹر محنت کریں اور آپ سب کاوشیں کریں اور نیچے اس طرح کے گیپس آئیں. یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی علاقوں میں اس ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے بعد سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور سب ہوش کے ناخن لیں گے. جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو شاباش ملے گی جناب وزیر اعلیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی، اور جو خراب کام کریں گے ان کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا ملے گی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ نے جہاں پر اموات ہوئی ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے کے چیکس دے دیے گئے ہیں، اور وفاق کی طرف سے این ڈی اے میں جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں، لیفٹنٹ جنرل، ان کو میں نے، نواز صاحب، ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں سب چیکس دے دیے جائیں. آج ہم نے قلعہ سیف اللہ میں دیے. شفافیت بھی برقرار رکھنی ہے مگر تاخیر بھی نہیں کرنی. یہی ایک بیلنس ہے جس سے کہ جو جن کے پیارے بچڑ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو تقویت ملے گی. 10 لاکھ روپے شاید جو صوبے سے ملا ہے اور وفاق سے ملا ہے 20 لاکھ روپیہ، شاید ان کی آنسو کبھی بھی خشک نہیں کر سکے گا. ان کے دل میں جو ان کے چلے گئے گھروں کے بزرگ، بچے یا مائیں یا بہنیں یا بیٹیاں، ان کا جو غم عمر بھر بھی ان کو دن رات ان کو تنگ کرتا رہے گا، ستاتا رہے گا. لیکن زندگی بسر کرنی ہے تو حکومت وقت کا فرض ہے کہ ان کے سروں پر دست شفقت رکھا جائے. لہٰذا
یہ صوبہ اور وفاق 20 لاکھ روپیہ ہم نے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ رقم دی جائے گی، اور جو گھر تباہ ہو گئے ہیں مکمل، چاہے وہ کچے ہیں یا پکے ہیں، چمن سے لے کر لاس بیلا تک، انشاءاللہ ان کو 5 لاکھ روپیہ مہیا کیا جائے گا، اور بلا تاخیر، اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ چمن کے بزرگوں اور بھائیوں اور میرے نوجوانوں، سن لو یہ میری بات، اور یہ پیغام خالی بلوچستان کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے، چاہے سندھ میں، چاہے کے پی میں، چاہے پنجاب میں، چاہے آزاد کشمیر میں، چاہے گلگت بلتستان میں۔ یہ امدادی رقوم اگلے چند دنوں میں آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، زندگی رہی تو یہ وعدہ بلا تاخیر مکمل ہوگا، تاکہ آپ کو یقین ہو سکے کہ صوبائی حکومتیں بھی اور وفاق بھی اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں یا جو گھر تباہ ہو گئے ہیں یا جو آپ کے سڑکات یا آپ کے بریجز یعنی پل آپ کے تباہ ہو گئے، ان کا فصلوں کا بھی گھروں کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ اس میں تاخیر نہیں ہوگی، لیکن ایک شفاف طریقے سے تخمینہ لگانا ضروری ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق پہنچے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو حق نہیں ہے۔ وہ تو پھر جو عوام کا یہ میری جیب کا پیسہ تو نہیں، آپ کا پیسہ ہے۔ اگر آپ کا پیسہ حقدار کو نہیں پہنچے گا اور کسی وجہ سے سیون غلطی سے یا عمدن اگر حقدار کو نہ پہنچا تو آپ کے کٹہرے میں مجھے جواب دینا ہے اور وزیر اعلیٰ نے جواب دینا ہے اور خدا کی عدالت میں مجھے جواب دینا ہے اور ان وزرائے اعلیٰ نے دینا ہے۔ اس لیے اس کے لیے ایک جوائنٹ سروے کا میں نے سب کو گزارش کی ہے۔ جناب امیر بزنور صاحب کو بھی کہا ہے، انہوں نے بخوشی اس فارمولا کو قبول کیا ہے کہ این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں صوبوں کے مل کر تخمینہ کریں گی، لگائیں گی، اور صوبائی حکومتیں اور جہاں جہاں ہماری کورز ہیں ہر جگہ ہیں الحمدللہ، ان کے آگے ان کے سارے ان کے فیلڈ میں ان کے فیلڈ فارمیشنز ہیں۔ تو میں جنرل باجوہ صاحب کو بھی آج، ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کو بھی آج گزارش کروں گا کہ وہ اپنے متعلقہ کور کمانڈرز کو وہ فرما دیں کہ اس جوائنٹ سروے میں فیلڈ میں ہماری جتنی مدد کر سکیں ان کی بہت نوازش ہوگی، اور یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی، تاکہ جوائنٹ سروے کے بعد چاہے وہ فصلوں کا نقصان ہے، چاہے وہ گھروں کا نقصان ہے، آج کل تو آپ کے پاس جو کیمراز ہیں یا سیٹلائٹس ہیں وہ بہت شاندار طریقے سے اس کی فوٹو عکس مل جاتا ہے، تو کوئی اگر غلط بیانی کرنا چاہے بھی یا کوئی ٹویسٹ کرنا چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ اس امیجنگ سے، یعنی آج کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وہ سارے رزلٹس سامنے آ جائیں گے، اور آخری گھر جس کو نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہوا ہے اس کو 5 لاکھ روپے مکمل تباہی کے اور 2 لاکھ روپے سے اوپر۔ یہ یاد رکھیں، یہ ہم نے پہلے 2 لاکھ تھا تخمینہ جو گھر تباہ ہوتا اس کو ہم نے 5 لاکھ کر دیا، 50,000، اور جو گھر تھا پارشل یعنی جزوی وہ 25,000 تھا، اس کو ہم نے 2 لاکھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے فصلوں کے نقصانات بھی سیٹلائٹ سے ہم لیں گے، اور دوسرے، اور انشاءاللہ وہ چاہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہے جو بھی ہے ان کو نقصانات کا ان کو ملے گا۔ صوبے اور وفاق آپس میں طے کر لیں گے کہ کیا ریشو ہوگی، کہ کتنا صوبہ برداشت کرے گا اور کتنا وفاق برداشت کرے گا۔ چونکہ صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ میں اب میجورٹی حصہ جو ہوتا ہے فنڈز کا وہ صوبوں کو جاتا ہے، وفاق کے پاس اب اتنا حصہ نہیں رہتا، لیکن اس کار خیر میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے، آپ کی شانہ بشانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
हम सब का हामी नासर हो। सूबा बलूचिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के तमाम सूबों के अवाम को और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको आबाद रखे। आप अजीम आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप बलोच हैं या पश्तून हैं या भरावी हैं या सराइकी हैं या पंजाबी हैं, सिंधी हैं या पठान हैं या कश्मीरी हैं या गिलगित के हैं, आप सब अजीम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और आपको हमेशा आबाद रखे। पाकिस्तान पाकिस्तान कायद आज़म। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के सैलाब-ज़दा इलाकों के दौरे पर हैं और अब से कुछ देर पहले वो चमन पहुँचे। यहाँ पर एक मुख्तसर सी तकरीब से खिताब करते उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए मुमकिन मदद की जाएगी, तमाम इदारे मिलकर उनकी मदद करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि चंद जगहों पर जो मैंने दौरा किया है वहाँ पर जो रिलीफ कैंप्स थे वहाँ पर लोगों को खुराक नहीं मिल रही थी, दीगर सहूलियात नहीं थीं, तो उन्होंने हिदायत भी जारी की हैं कि जो मुतासरा लोग हैं उनको वहाँ पर खुराक जल्द अज जल्द फ्राहम की जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों के घर इससे मुतासर हुए हैं और जिन ख़ानदानों के कुछ अफराद की जानें गई हैं उनको जल्द अज जल्द मुआवजा दिया जाएगा।